تو اس مختصر وقت میں ایک انوکھے موضوع پر بات کرنا چاہوں گا، اور وہ ہے قرآن اور منافق۔ میں نے کما حقہ بہت کم خطبہ، علماء، ذاکرین، واعظین کا اس موضوع پر خطاب سنا ہے۔ جب میں نے اس موضوع کی جب میں ڈیپتھ میں گیا تو میں نے چاہا کہ پتہ لگائیں کہ کلام ربانی میں منافق کسے کہا گیا ہے، کیونکہ آج وقت مختصر ہے۔ میں چاہوں گا کہ گاگر میں ساگر سمیٹ دوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کبھی پھر گفتگو ادھوری رہی وقت کی تنگی کی وجہ سے تو انشاءاللہ پھر کبھی وہاں سے سلسلہ مربوط کریں گے۔ اذا جاءک المنافقون، تشریف لائیے سرکار، تشریف اے میرے حبیب، تمہاری بزم میں جب یہ منافق آتے ہیں تو یہ آ کر یہ کہتے ہیں کہ نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے کہ تو اللہ کا ہی رسول ہے۔ یہ آ کر منافق کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، یعنی اللہ پر بھی یقین ہے منافقوں کو اور رسول پر بھی یقین ہے۔ گواہی دے رہے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، کسی اور کا نہیں، اللہ کا رسول ہے۔ مگر اللہ نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ تو اللہ کا ہی رسول ہے۔ واللہ یشہد، مگر اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ ان المنافقین لکاذبون، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہے ہیں، بھائی توجہ چاہ رہا ہوں، اور بڑا سلیکٹڈ مجمع ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں، لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہے ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا بھی اقرار اور شہادت دے رہے ہیں۔ تو ایسی کیا مسنگ لنک ہے، ایسی وہ کیا چیز مس ہو رہی ہے کہ توحید کی گواہی بھی دینے کے باوجود، رسالت کی گواہی دینے کے باوجود اللہ کہہ رہا ہے یہ منافق ہیں اور جھوٹے ہیں۔ اچھا، منافق کی جب ذرا ڈیپتھ میں، گہرائی میں گئے، یہ منافق بنا کس چیز سے ہے؟ ایک لفظ ہے نفخ، نون فے قاف نفخ۔ یہ نفخ کیا ہے؟ اگر آپ سعودی عرب جا چکے ہیں یا عربی ممالک میں اگر آپ سفر کر چکے ہیں تو جو ٹنل ہوتا ہے نا انڈر گراؤنڈ، اس میں تیر کا نشان لکھا ہوا دیکھا ہوگا، انگلش میں رہتا ہے ٹنل، TUNNEL، ٹنل، اور عربی میں لکھا رہتا ہے نفخ۔ اسے ٹنل کو نفخ کہتے ہیں، اور اس نفخ سے ہی منافق بنا ہے۔ یہ ٹنل نفخ کیوں ہے؟ کیونکہ ٹنل جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہوتا ہے، کب اس میں کون داخل ہوتا ہے اور کب اس سے نکل جائے، بھئی توجہ چاہ رہا ہوں ذرا سا، یعنی کب اس کے اندر داخل ہو جائے کب اس سے نکل جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور دوسرے اس ٹنل کو، انڈر گراؤنڈ کو، انڈر پاس کو نفخ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ادھر بھی سڑک سے ملا ہوتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں،
اچھے سامعین میں اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ بہت ہی آسان موضوع کو خطاب کروں، مگر میں نے سوچا جب آپ کو سلیکٹڈ دیکھا تو میں نے بالکل اپنا ارادہ ہی بدل دیا کہ ایک ایسے موضوع کو آپ تک پہنچاؤں. ٹنل ذرا سا، کیونکہ تمہیدی منزل سے گزر رہا ہوں، ٹنل انڈر پاس کو اس لیے نفق کہتے ہیں کیونکہ وہ ادھر بھی ملا ہوتا ہے اور ادھر بھی ملا ہوتا ہے، اور حقیقت میں نہ اس سے ملا ہوا ہے نہ اس سے ملا ہوا ہے. یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے ملا ہوا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے ملا ہوا ہے. اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، انگریزی میں کہاوت ہے، A man who please everyone doesn't please anyone. ایک آدمی جو سب کو خوش کرتا ہے وہ کسی کو خوش نہیں کرتا. یعنی آپ کو سلیکٹ کرنا پڑے گا کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے. بہت سے لوگ ہماری سوسائٹی میں بھی یہ کہتے ہوئے ملیں گے، ہم ان کا برا کیوں بنے، ہم کیوں ان کی دل دکھائی کریں. بھئی ہم تو دونوں طرف کی بولتے ہیں. جو دونوں طرف کی بولتا ہے وہی منافق کہلاتا ہے. میں نے توجہ چاہ رہا ہوں. اب ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں عزیزان محترم. حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,23,999 نبیوں کی سوانح حیات پڑ جائیے. تاریخ اعظم کوفی سے لے کر تاریخ طبری تک سارے انبیاء ما سبق کی زندگیوں پہ گہری آپ مطالعہ کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ان نبیوں کی زندگی میں، ذرا سا گہرائی میں جا رہا ہوں میں، ان نبیوں کی زندگی میں لفظ منافق کہیں استعمال ہی نہیں ہوا. بھئی میں ذرا سی توجہ چاہوں گا. آدم کے زمانے میں یا تو کافر تھے یا مومن تھے، یا تو آدم کے ماننے والا تھا تو آدم کا مومن، آدم کا انکار کرنے والا آدم کا کافر، نو کا ماننے والا نو کا مومن، نو کا انکار کرنے والا حضرت نو کا کافر. اسی طرح سے حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد، کسی بھی نبی کے زمانے میں لفظ منافق تھا ہی نہیں. سب سے پہلے جو یہ لفظ انٹروڈیوس ہوا وہ ہمارے نبی کے زمانے میں ہوا. میں توجہ چاہ رہا ہوں. سب سے پہلے لفظ منافق استعمال ہوا. سورہ منافقون جب اللہ نے قلب محمد پہ نازل کیا تب پتہ چلا کہ منافق کیا ہے. اور یہ بھی عجب بات ہے کہ کوئی آدمی ایک دھرم کا، ایک جات کا، ایک مذہب کا ہو کر دوسرے مذہب کا نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں مسلمان بھی ہوں اور ہندو بھی ہوں، صبح کو نماز پڑھتا ہوں، شام کو پوجا کرتا ہوں. یا تو پوجا ہی کرو گے یا نماز ہی پڑھو گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی یہودی بھی ہے اور عیسائی بھی ہے. جو عیسائی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ سنڈے میں عیسائی اور منڈے میں یہودی. جو یہودی ہے وہ یہودی ہی ہوگا، جو مسلمان ہے وہ مسلمان ہی ہوگا. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ شیعہ بھی ہے اور وہابی بھی. توجہ چاہ رہا ہوں. بھئی جو وہابی ہے وہ وہابی ہے، جو شیعہ ہے وہ شیعہ ہے، جو ہندو ہے وہ ہندو ہے، جو مسلمان ہے وہ مسلمان ہے، جو عیسائی ہے وہ عیسائی ہے، جو یہودی ہے وہ یہودی ہے. ایک وقت میں
ڈوئل مذہب نہیں استعمال ہو سکتے. مگر خدا کی قسم یہ بھی عجیب بات ہے کہ ایک وقت میں مسلمان بھی رہتا ہے اور منافق بھی کہلاتا ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. یعنی مسلمان بھی ہے اور ساتھ میں منافق بھی ہے. اگر منافق مسلمان نہ ہوتا تو کبھی بھی اللہ یہ نہیں کہتا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ تجھے تیری توحید میری توحید کا بھی اقرار کر رہے ہیں اور اے میرے حبیب تیری رسالت کا بھی اقرار کر رہے ہیں، مگر دونوں اقرار کے باوجود بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹے ہیں اور منافق ہیں. تو جھوٹا دنیا میں کون ہے جو نہیں ہے؟ کیا میں جھوٹ نہیں بولتا؟ کیا آپ نے جھوٹ نہیں بولے؟ کون ایسا ہے ابن آدم کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولا؟ ہر آدمی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ پر کسی نہ کسی مجبوری میں کسی نہ کسی وجہ سے جھوٹ بولتا ہوا نظر آتا ہے. تھکے ہوئے ہیں، آئے ہیں رات کے 1 بجے، صبح ہی 5 آدمی 5 بجے پہنچ گئے. اما کہاں انہیں ملنے کا وقت ہے، ہر وقت آ جاتے ہیں. منع کر دو کہ گھر پہ نہیں ہے. سورج کی پہلی کرن دھرتی پہ پڑنے سے پہلے جھوٹ بول دیا. تو جب یہ جھوٹ بول دیا تو کیا ہم منافق ہو گئے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ نہیں، جو جھوٹے ہیں وہ منافق ہیں. نہیں، ذرا سی گہرائی میں جانا پڑے گا. اگر اس طرح کے جھوٹے، بھئی آج ہمیں ٹائم نہیں ہے مجلس کا، جبکہ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جھوٹ بول دیا. کتنی چیزیں، کتنی جگہ ہے، ان سے منع کر دو، ان سے یہ کہہ دو، ان سے یہ کہہ دو، ان سے وہ کہہ دو. ہر وقت جھوٹ بولتے ہیں. بھئی جھوٹے ہیں تو اس جھوٹ کی بھی سزا تو ملے گی. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ فمن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. جس نے ذرہ برابر بھی شر کیا اس کی سزا ملے گی، جس نے اچھے کام کیے اس کی جزا ملے گی. یہ وعدہ ہے اللہ کا. یعنی جزا اور سزا تو ملے گی جھوٹ کی. مگر میں منبر کے اوج سے یہ اعلانیہ کہہ سکتا ہوں کہ منافق نہیں ہے، کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل. کیونکہ منافق تو سب سے نچلے درجے میں رہیں گے، دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں. اگر یہ رات دن کا چھوٹا موٹا جھوٹ ہمیں عبادتوں کے باوجود، یقین کے باوجود، ہمیں اگر جہنم کے سم میں نچلے حصے میں ڈال دیتا ہے تو پھر ہم سے زیادہ بدنصیب کوئی نہیں ہوا. آؤ بس یہ جھوٹ ڈھونڈ لیں کہ آخر اصل میں جھوٹے کون ہیں جو منافق ہیں. نجران کے عیسائیوں نے یہ کہا کہ اللہ خدا کا بیٹا حضرت عیسیٰ ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں. مگر کیونکہ مریم کو بنا شادی کے، بنا شوہر کے بیٹا پیدا کیا ہے تو یہ اللہ کا بیٹا ہے. نبی کے پاس یہ مسئلہ آیا، نبی نے اس کا جواب بھیجا کہ تم یہ کہتے ہو کہ بنا باپ کے حضرت عیسیٰ اس دنیا میں کیسے آئے؟ تو قرآن میرے محمد کی وکالت کر رہا ہے. اے میرے نبی ان سے کہہ دو مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. ان سے کہہ دو کہ حضرت عیسیٰ کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے حضرت آدم کی. ہم نے عیسیٰ کو تو بغیر باپ کے پیدا کیا تو کون سی بڑی بات ہے. ہم نے آدم کو تو بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے پیدا کیا. اور ہم جس کے لیے اس لیے پیدا کیا کہ ہمارا یہ ہمارا امر ہے. خلقہ من تراب، ہم نے اسے مٹی سے پیدا کیا. ثم قال له کن فیکون، اور ہم نے اس کے لیے کن کہا فیکون ہو گیا. یہ کن فیکون کیا ہے؟ تو سورہ یاسین میں ارشاد ہوا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ کا امر یہ ہے کہ جس کے لیے ارادہ کرتا ہے کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے. یعنی کن فیکون امر الہی ہے. اور پھر حضرت عیسیٰ کو کن فیکون یعنی اللہ نے اپنا امر بنا دیا.
ہم جناب فاطمہ کا مقابلہ جناب مریم سے اس لیے بھی نہیں کر سکتے کیونکہ مریم کے بیٹے کو عیسیٰ کہتے ہیں اور حضرت عیسیٰ امر ہے، اور فاطمہ کے لال 12 ہیں، وہ بھی صاحب امر ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ جب یہ دلیل بھیجی تو دلیل کو سننے کے بعد نجران کے عیسائیوں نے، بڑی توجہ، نجران کے عیسائیوں نے کہا کہ ہمیں یہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا جو مصطفیٰ نے ہمیں لکھ کے بھیجا ہے۔ ایک جملہ کہنا چاہوں گا، ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا تو حکم ربانی ہوا۔ جب انہیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے محمد ان کو لے کے جاؤ جن کو ہم نے قرآن سمجھانے کے لیے بھیجا ہے۔ میں نے جملہ کہا ہے، جن کو ہم نے دنیا میں بھیجا ہی ہے قرآن کو سمجھانے کے لیے۔ فمن حاجاک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں، تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کر آئیں۔ جب بیٹوں کی بات آئی تو آغوش میں حسین کو لیا، انگلی پکڑ کے حسن کو لے کے چلے، پیچھے سیدہ کو لیا، اس کے پیچھے علی کو لیا، یا یوں کہوں کہ پیچھے بطول تھی، اس کے پیچھے جان رسول تھے۔ انہیں لے کر آؤ، ان کو لے کر آؤ، اور پھر ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور پھر ہم جھوٹوں پہ لعنت بھیجیں۔ یا اللہ میں نے مسئلہ حل کر دیا منافقوں کا، یعنی اس کا مطلب ہے جو جھوٹے ہیں ان پہ لعنت بھیجیں۔ ہم بھی جھوٹ بولتے ہیں، خلقت جھوٹ بولتی ہے، مگر منافق نہیں ہے۔ منافق کون ہے؟ یہ بند مکان میں نہیں، کھلے میدان میں نبی دکھا رہے ہیں، اور دکھا بھی ایسے رہے ہیں کہ پورے آکاش تلے، زمین کے اوپر فضائیں گواہ ہے کہ جو بھی جھوٹے ہیں ان پہ لعنت ہوگی۔ نجران کے عیسائیوں کو میسج پہنچ گیا، وہ چلے، اور چلنے کے بعد آگے بڑھتے 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 مباہلے کے میدان میں پہنچے۔ جب میدان میں پہنچے، گھر میں قفل لگا کر بیٹھے نہیں رہے، اگر بیٹھے رہ جاتے تو اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے کہ محمد کی بزم میں کوئی جھوٹا ہے نہیں تو ہم جا کے کیا کریں گے۔ مگر انہیں پتا تھا کہ کوئی نہ کوئی نبی کے دائیں بائیں پہلو میں ایسے ضرور ہیں جو ساتھ چلنے کے ساتھ بیٹھنے کے شوقین ہیں، مباہلے میں ضرور ضد کر کے آئیں گے۔ جب ہم ان کو دیکھیں گے تو ہم لعنت بھیجیں گے، لعنت ان جھوٹوں پہ پڑے گی۔ مگر جیسے ہی انہوں نے دور سے دیکھا، جھوٹے آئے نہیں۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، پہنچ گئی بات جہاں پہ لے جا رہا ہوں۔ جھوٹے آئے نہیں، دور سے دیکھا کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ وہ آئیں گے، وہ تو ہے نہیں۔ اب ان کے مقابلے میں مت جانا۔ کھڑے ہو گئے، بڑھتے ہوئے قدم کو روک لیا، دیکھا یہ تو آغوش میں نواسے ہیں، پیچھے بیٹی ہے، اس کے پیچھے داماد ہے۔ تو 11 تھے ان کے عالم عیسائیوں کے، ان کے نام بھی تاریخ میں لکھے ہیں۔ کہ پھر کیا کریں؟ کہ کرنا کیا ہے، ان کے مقابلے میں مت جانا،
اس لیے کہ ہم ایسے چہرے، بڑی توجہ بچپن سے مجلس سے سنی ہے، مگر میں بالکل الگ زاویے سے آج منافق کے موضوع پہ بات کر رہا ہوں۔ ایسے چہروں کو دیکھ رہے ہیں جو اشارہ کریں تو ڈوبتا ہوا سورج پلٹ جائے، اگر ٹھان لیں تو اپنے مقام سے پہاڑ کو ہلا کے رکھ دیں، چاہے تو ستارے کو سجدہ کرا دیں، چاہے تو چاند کے کلیجے کو چاک کر دیں۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ کہ اسی کو تو فضیلت کہتے ہیں، اسی کو تو فضائل کہتے ہیں، اور فضائل تولا کا آؤٹ لیٹ ہے۔ یا اللہ میں نہیں سمجھایا؟ جس کے دل میں تولا ہوگی وہ فضائل پڑھے گا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، جس کے دل میں تبرہ ہوگی وہ لعنت پڑھے گا۔ یعنی دو چیزیں ہیں، تولا کا آؤٹ لیٹ درود ہے، فضائل ہے، اور تبرہ کا آؤٹ لیٹ نفرت کا، لعنت ہے۔ یہاں پہ آئے تھے لعنت بھیجنے کے لیے، مگر پڑھ رہے ہیں فضائل۔ اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں آج کی مجلس میں، تاریخی آپ کی سماعتوں کو گواہ بنا کر، یعنی 14 صدیوں پہلے مباہلے کے میدان میں عیسائیوں کے علماء کو معلوم تھا کہ کس پہ تبرہ کیا جاتا ہے، کس پہ تبرہ کیا جاتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ ہے نا یعنی وہ جانتے تھے کہ کون تولا کا مستحق ہے اور کون تبرہ کا مستحق ہے۔ ٹھہر گئے، مگر وجہ یہاں پر جنگ نہیں تھی، یہاں پہ مقصد میدان میں آنے کا۔ جنگ ہوتی تو حضرت علی سامنے آگے ہوتے۔ بھائی بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، اگر یہاں پر عصمت کی بات ہوتی تو بطول سب سے آگے ہوتی، شجاعت کی بات ہوتی تو علی سب سے آگے ہوتے، مگر یہاں پر تھی بات صداقت کی، جھوٹوں پہ تبرہ کرنے کی، اور جھوٹوں کے چہرے پہ چہروں کو بے نقاب کرنے کے لیے کہ جھوٹے کون ہیں۔ عیسائیوں نے دیکھا ان میں جھوٹا تو کوئی بھی نہیں ہے، یہ صادق ہے، یہ اصدق الصادقین ہے، یہ خود صادقین ہے، یہ تو سچے ہی سچے ہیں۔ اب ہم ان سے مقابلہ نہیں کریں گے، مگر قرآن کی آیت آئی تھی کہ آؤ جھوٹوں پہ لعنت کریں۔ نبی نے پھر جملہ کہہ رہا ہوں، بند مکان میں نہیں، کھلے میدان میں بتایا، آغوش میں حسین کو لے کر جو حسین کے مقابلے میں آئے۔ اگر میں توجہ چاہ رہا ہوں، نا اتنی خاموشی سے پڑھ کے گزر بھی نہیں سکتا جو میں مسئلہ حل کر رہا ہوں۔ جو حسین کے مقابلے میں آئے وہ جھوٹا، جو جھوٹا ان المنافقین لکاذبون، جو جھوٹا وہ منافق۔ پتہ چلا مباہلہ صرف عیسائیوں میں، عیسائیت اور اسلام کے مباہلہ کا نام نہیں ہے، بلکہ منافقوں کے چہرے پہ پڑی ہوئی نقاب کو پلٹنے کا نام ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی جو جھوٹا ہے وہ منافق ہے، اور یہاں پہ آئے تھے جھوٹوں پہ لعنت بھیجنے کے لیے۔ محمد نے حسین کو آگے کر کے کہا جو حسین کے مقابلے میں آئے وہ جھوٹا۔ انگلی پکڑ کے حسن کو لے جا کے بتایا جو حسین سے لڑے، جو حسن سے لڑے وہ جھوٹا۔ پیچھے بطول کو لے جا کے بتایا جو فاطمہ کو جھٹلائے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں،
یا اللہ میں نہیں واضح کر سکا، اللہ جانے چوتھے جملے کا وزن کیسے برداشت کرو گے؟ جو فاطمہ کو جھٹلائے وہ جھوٹا، جو حسین کے مقابلے پہ آئے وہ جھوٹا، جو حسن کے مقابلے میں آئے وہ جھوٹا، جو فاطمہ کو جھٹلائے وہ جھوٹا، جو علی کی جنگہ پر آ جائے میں توجہ چاہ رہا ہوں، میں توجہ چاہ رہا ہوں وہ جھوٹا، اور جو جھوٹا ہے وہ منافق ہے۔ اب مجھے پتا نہیں کون کون منافق ہے، کیونکہ سب کے نام میں ممبر کی پاکیزہ جگہ سے لے نہیں سکتا، میں تو صرف آئینہ دکھا سکتا ہوں کہ جھوٹا کون ہے، جو ان کے مقابلے میں آئے، اور جو جھوٹا ہے وہ منافق ہے۔ اصول کافی میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث منقول ہے، آپ سے پوچھا کہ منافق کون ہے، تو بڑا بریف میں جواب دیا امام موسیٰ کاظم نے کہ جس نے دل و دماغ سے میرے نبی اور میرے دادا علی کی ولایت کا انکار کیا وہ منافق ہے۔ یعنی منافق کوئی اور نہیں ہے بلکہ منکر ولایت علی اور منکر ولایت مصطفیٰ، جو ان کی ولایتوں کا انکار کرے وہ منافق ہے۔ وعد اللہ، سورہ توبہ میں ارشاد ہوا وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم۔ کیا آیت ہے؟ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ کا وعدہ ہے، پرومس ہے، پلیج ہے۔ کیا ہے وعدہ؟ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، منافق مردوں سے اور منافق عورتوں سے۔ اس کا مطلب ہے ابھی تک ہم یہ سمجھے تھے کہ صرف مرد ہی منافق ہوتے ہیں۔ میں توجہ، میں قربان ہو جاؤں ایسے سننے والوں پر، مجھے مزہ آ رہا ہے خطاب کرنے میں، مجھے مزہ آ رہا ہے خطاب کرنے میں۔ یعنی ابھی تک ہم یہ سمجھے تھے کہ صرف منافق مرد ہوتے ہیں، مگر قرآن نے آواز دی نہیں، عورتیں بھی منافق ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے اسی پیرامیٹر پہ رکھو۔ منافق عورت کا پتہ کب چلے کہ جو حسن کے مقابلے میں آئے وہ منافق، جو حسین کے مقابلے میں آئے وہ منافق۔ اب اسی کو میل سے فیمیل کر دو، یعنی قرآن کی آیت کہہ رہی ہے منافق عورتیں بھی ہیں، تو جو پنجے تنے پاک کے کسی بھی فرد کے مقابلے میں کہیں آئے، میں توجہ، وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار۔ یہ آیت کی سیریز دیکھیے سرکار، اللہ کا وعدہ ہے منافق مرد سے، پھر کیا منافق عورت سے، تیسرے نمبر پہ کہا والکفار، اور کافروں سے۔ اس کا مطلب ہے کیا وعدہ ہے؟ نارا جہنما، انہیں جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا، خالدین فیہا، اور وہ ہمیشہ رہیں گے، فور ایور۔ اس کا مطلب ہے پہلے کیا کہا؟ منافق مرد، پھر کیا کہا؟ منافق عورت، پھر کیا کہا؟ کفار۔ اس کا مطلب ہے سیریز میں، سسٹم میں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کافروں کو پہلے ڈالوں گا۔ اللہ میں توجہ چاہ رہا ہوں، آیت پڑھ رہا ہوں، کوئی روایت تو نہیں پڑھ رہا نا، بلکہ آیت کی سیریز یہ بتا رہی ہے کہ منافق مردوں کو پہلے جہنم میں ڈالوں گا، پھر عورتوں کو ڈالوں گا، اور عورتوں کے بعد پھر کفار کو ڈالوں گا۔ اس کا مطلب ہے اسلامی نقطۂ نظر سے
جو کافر سے بھی بدتر ہو. میں توجہ چاہ رہا ہوں. جو کافر سے بھی بدتر ہو وہ منافق ہے. سرکار بس سورہ تحریم کی ایک آیت پڑھ کر میں کیا کروں، ابھی تو اس موضوع کا انٹروڈکشن ہوا ہے منافق کا، کیونکہ وقت بڑا تنگ ہے، نماز بھی پڑھنی ہے. تو جو کافر مرد ہیں ان کو بھی جہنم میں، جو کافر عورتیں ہیں وہ بھی جہنم میں، اور جو کفار ہیں کافر ہیں وہ بھی جہنم میں. مگر وہ جہنم میں بعد میں جائیں گے کافر، منافق پہلے جائیں گے. یہی وجہ تھی عزیزان محترم اسلام کی پہلی جنگ، کیونکہ میں کیسے سمیٹ رہا ہوں اتنی بڑی گفتگو کو. اسلام کی پہلی جنگ جنگ بدر، دوسری جنگ جنگ احد، اور پھر 63 جنگوں میں 5ویں جنگ جو سیریز کے حساب سے جنگ خندق. ساری جنگوں کے بعد پہلی جنگ جنگ بدر، اور لاسٹ جنگ آخری جنگ جنگ تبوک. جنگ تبوک سے پہلے فتح مکہ. اب پوری تاریخ اگر ہوتا ایک گھنٹہ بھی تو سارا ایک سسٹم میں بتاتا، مگر بدر، احد، خندق، خیبر، فتح مکہ. فتح مکہ شہر ہے مکہ. نبی نے ہجرت کی جنگوں سے پہلے کہاں گئے؟ مدینہ. خیبر کی فتح کے بعد ساری جنگیں، سارے علاقے فتح کرنے کے بعد اب نبی نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں اپنے گھر مکہ جانا چاہیے. مکے کے چاروں طرف نبی کے جانباز سپاہیوں کے، صحابیوں کے، جانثاروں کے خیمے نصب تھے. علی کی تلوار سیخل ہو رہی تھی. اعلان کرا دیا گیا اب مکے کے اندر کوئی جنگ نہیں، کوئی لڑائی نہیں. جس کو آنا ہے وہ محمد کی رحمت کے سائے میں آ جائے. نبی کا بڑا خیمہ، چاہنے والے بھرے ہوئے تھے. نبی سب کو معاف کر رہے تھے. بڑی توجہ، نبی نے ایک ایک کو بلایا، معاف کیا. تو نے میرے نماز پڑھتے ہوئے میری کمر پہ اوجڑی ڈالی تھی، جا ہم نے تجھ کو معاف کیا. کیا رحمت للعالمین ہے. تو یاد رکھیے گا جو آج کچھ دے کے جا رہا ہوں. تو نے مجھے ساحر کہا، ہم نے تجھے معاف کیا. تو نے ہمیں دیوانہ کہا، تجھے بھی معاف کیا. تو نے ہمیں جادوگر کہا، تجھے بھی معاف کیا. رحمت کا ابر کرم برستا رہا. محمد ہر گستاخ کو معاف کرتے رہے. مگر ایک باپ، 2 بیٹے گھومتے ہوئے جنگل میں، صحابیوں نے ان کے امامے اتار کے پکڑ کے ان کے ہاتھوں کو باندھ کر نبی کے خیمے میں لے کر آئے. باپ کا نام ابو سفیان، بیٹے کا نام ایک کا یزید، ایک کا معاویہ، اور 17 لوگ اور تھے ساتھ میں. ان کو لے کے آئے. نبی سامنے دیکھ رہے ہیں کہ میرے سامنے آج بندی بن کر وہ آیا ہے جو احد کے میدان میں، بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں جس کی زوجہ نے، جس کی بیوی نے میرے چچا کا کلیجہ چبایا تھا، جو ازلی میرا دشمن تھا. فلک کی نگاہیں دیکھ رہی تھی، فضائیں انتظار کر رہی تھی، فرشتے ٹکٹکی لگا کے دیکھ رہے تھے، صحابہ منتظر تھے کہ محمد کا فیصلہ کیا ہوگا. سب کو معاف کر دیا، شاید ان کو بھی معاف کر دیں. مگر نبی، آپ کی حکمت پر میری جان قربان، نبی نے انہیں دیکھ کے ایک جملہ کہا، جاؤ ہم نے تم کو آزاد کر دیا.
یا اللہ اتنا بڑا جملہ سن کے کیسے خاموش ہے؟ جاؤ ہم نے تم کو آزاد کر دیا. آج میں ایک بڑی بات کہہ کے جا رہا ہوں، اگر نبی معاف کر دیتے تو آپ کو بھی معاف کرنا واجب ہو جاتا، مگر نبی نے معافی کا دروازہ سب کے لیے کھولا تھا، مگر ان کے لیے آزاد کر دیا. کسی ایک بندے کو جب آزاد کرتے ہیں اسے کہتے ہیں طلیق، اور جب کافی ہو جاتے ہیں وہ ہے طلقہ. یعنی جاؤ اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ نکل جاؤ یہاں سے، ہم تم کو آزاد کرتے ہیں. یعنی اپنی غلامی میں بھی نہیں لیتے. اس کا مطلب یہ کہ محمد جس کو غلام نہیں بنائے اس کو ملت امام کیسے بنا سکتی ہے؟ آخری جملہ جاؤ ہم نے اپنی سرپرستی اپنی ولایت تمہارے سر پہ سے ہٹا لی، جہاں چاہے جاؤ. یہ آزاد ہو گئے. لیکن سب سے گھٹیا کوالٹی کے لوگ جو کہلاتے تھے علاقے میں وہ طلقہ کہلاتے تھے، کیونکہ محمد نے انہیں اپنایا نہیں، آزاد کر دیا. ہمارا تم سے کوئی مطلب نہیں ہے، جاؤ تمہاری ہماری نہیں پڑتی نا، تم اپنے راستے میں ہم اپنے راستے میں. مگر جب گلی کوچے میں گزرتے تھے جو کبھی محمد کی مذاق بناتے تھے، آج وہ ساری کائنات کے سامنے مذاق بن گئے. جب جس چوراہے سے کھڑے ہوتے تھے طلقہ، جدھر سے گزرتے تھے طلقہ، کہیں پہ کھڑے ہوتے تھے طلیق. ہم صحابی ہیں، یہ طلیق ہے، طلقہ ہے. یا اللہ میں توجہ چاہ رہا ہوں، یہ طلیق ہے، یہ طلقہ ہے. انہوں نے سوچا کہ یہاں رہنا تو بڑا مشکل ہے، چلو ہم یہاں سے مائیگریٹ کر جاتے ہیں. یہ یہاں سے مائیگریٹ کر کے سیریا پہنچے شام، اور شام میں اپنی شرارتوں کے ذریعے سے ڈے بائی ڈے اپنی راجنیتی اسٹیبلش کر کے وہاں پہ قبضہ کیا. اب ذرا سا ذہن میں رکھیے گا، اور یہ چاہتے تھے کہ اندر جو سینے میں حسد و تعصب کا تندور جل رہا ہے کسی صورت سے یہ بجھ جائے. وہی آگ تھی کلیجہ چبانے والی کے بیٹوں کے دلوں میں، نسل کے اندر وہی تندور جل رہا تھا. وہاں پر انہوں نے کربلا میں وہ انتقام لیا، مگر ابھی بھی انتقام مکمل نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ اذهبوا انتم الطلقاء کا جواب دینا تھا. قیدی بھائی جملہ دے رہا ہوں، میری ساری زندگی کی مجلس ہے ایک طرف، اور یہ جو جملہ دینے جا رہا ہوں بس یہ ایک طرف، یہاں سے ربط مصائب دوں گا، وقت نہیں ہے. اذهبوا انتم الطلقاء، نکل جاؤ یہاں سے، جاؤ ہم نے تم کو آزاد کیا. اس کا جواب دینا تھا قیدی بنا کر وارث رسالت کو لے کر اپنے شام کے بازاروں سے لے کر شام کے دربار میں تو لے آئے، مگر ہاتھ میں جام شراب لے کر یزید کو انتظار تھا کہ میں یہی جملے کا بدلے توہین کا بدلہ جو میرے اجداد کو کیا تھا، محمد کی اس توہین کا بدلہ آج بھرے دربار میں لوں گا اور سید سجاد کو آزاد کر دوں گا. مگر ادھر قیدی بن کر امامت کا پاسبان کھڑا تھا. یہ کچھ کہتا اس سے پہلے کہ یہ اپنی زبان کو حرکت دیتا. شیر خدا کی شیر دل بیٹی نے، جس نے اپنے خطبوں سے کوفے اور شام کے در و دیوار کو ہلا دیا تھا، امامت کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا
اے یزید پہچانا نہیں، ہمارے بارے میں پوچھتا کون ہے؟ ہم وہی ہیں جس کے باپ نے تم کو انتو اذہبوا انتم الطلقاء کہا تھا۔ نکل جاؤ، ہم وہی ہیں جن کے جد نے تم کو آزاد کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ منافق وہ ہے جو زبان سے توحید اور رسالت کا تو اقرار کرتا ہے مگر دل سے آل محمد کی محبت کا اقرار اور تسلیم نہیں کرتا۔